سلامونه پخیرونه ستړي مشي پخیر علی پخیر رمضان ته څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې د پخیر رمضان یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګوري نیغ پنیغه د هم پښتو ونه او زمونږ تاسو ملاقات پخیر رمضان دی پروګرام کې وی تر جماعتي پورې او په دې پروګرام کې بیلا بیلی برخې دي بیلا بیل میلمانه راځي چې هغه سره مونږ په بیلا بیل ټاپکس باندې چې دي خبرې کوو څنګه چې اوس د خیر سره اخیری اشری کې مونږ داخل شوي نو ډیر خلک چې کم دی هغه د اختر په تیاریانو باندې لګیا دي لکه پرون زما یو میلمانه راغلو هغوی چېرې زه چې یم نو زه تللی وم شاپینګ ته ما شاپینګ کو داسې د اختر چې نورې کې مې تیارې د کورونو کې زموږ ښځې چې کوم دي نو هغې کورونو صفایانې چې کوم دي یا کوم ځای کې رنګ کول دي هغه په هغې باندې چې کوم دی بیزي دي او زیاتره خلک چې کوم دي هغه د اختر شاپینګ کې ځینې ځان ته بیزي دي نو په دې مصروفیت کې چې کوم دی کله څوک وخت وباسي دا خو زموږ پروګرام ګوري په خیر رمضان نو زه د پروګرام په شروع کې تاسو سره یو ډېر ښایسته حدیث شریف چې کوم دی شریک کوم او زما د نظر لاندې چې دا تیر شو نو واقعي چې زه یو منټ دپاره دا په فکر کې واچولم هغه حدیث شریف دی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې تاسو کله هم د مرګ آرزو مه کوئ ځکه که تاسو نیک انسان هستئ نو تاسو به ډیر داسې نیک کارونو کې چې تاسو ته به د هغې ثواب راورسي او که چېرې تاسو غلط انسان هستئ نو کیدای شي چې تاسو ته په عمر کې چېرته کې داسې موقع میلو شي چې تاسو توبه وباسئ او الله تعالی ستاسو توبه قبوله کړي نو دغه حدیث شریف ته په کتلو باندې اکثره داسې کېږي چې یاره موږ اکثره ډیر مایوسه شو یا ډیر زیات تنګ شو نو موږ ځان دپاره کو چې الله ماله مرګ راولي یا که مرګ راشي نو زه به د دنیا نه آزاد شم یا مرګ راشي زه به دې خبرې نه شم نو دلته په دې حدیث کې دا ویل کېږي چې دا آرزو نه دي کول پکار او زمونږ د مسلمانانو خو ښه خبره دا ده چې زمونږ په مذهب کې دا ده چې ناامیدي چې کوم دی هغه کفر دی زمونږ باید بینګ مسلم چې کوم دی کله هم د خپل رب نه چې کوم دی ناامیده نه شو وټ آی بلیو از چې مونږ په ژوند کې څه هم کوو که نه کله کله موږ دې زمونږ دا تکلیف یا دا غلط یا تکلیف یا د موږ ته ملاویږي یا کار موږ نه داسې کېږي چې موږ دی چې دا هر ځل موږ سره ویلي کېږي د هغې وجې دا تاسو یقین وکړئ چې زموږ رب ډېر مهربانه دی هغه موږ ته د ځینې خلکو حقیقتونه ښودل غواړي چې موږ باید خپل ښه او بد وپېژنو چې موږ سره څوک ښه دي څوک بد دي د هغې نه علاوه چې کوم دی هغې موږ ته دا ښودل غواړي چې کیدای شي موږ څه کار غلط کوو صحیح ده او هغه غلطۍ نه موږ زده کړه نه کوو نو تر څو چې موږ خپلې هغه غلطۍ دوباره ریپیټ کوو نو موږ به دوباره د هغې نه تکلیف ګورو تر هغې پورې چې موږ د خپلې غلطۍ نه زده کړه نه کړې ځکه چې زموږ رب العزت چې کوم دی هغه ډېر ښه استاد هم دی هغه موږ ته ډېره ښه ښوونکی هم کوي چې ماشوم تر څو په خپل کلاس کې ښې نمبر خپل ټیسټ کې نه اخیستی نو هغه ټیسټ چې هغه څونه ظلم ورکړي نو استاد خو به هغه ته نمبرې کمې ورکوي نو موږ تاسو له پکار دی چې موږ کله هم داسې خبرې نو موږ سوچ وکړو چې موږ نه غلطي کوم ځای کې شوې ده خو بیا خپله غلطي چې کومه ده هغه اصلاح کړو هغه د انسانانو په حق هم کیدای شي ځکه چې انسان د بل انسان د زړه نه نه خبر د هغې د ارادو نه نه خبر که نه نو کله کله موږ داسې کېږي چې موږ د انسانانو سره تعلق کې چې کوم دی نو هغې کې موږ چې دی اکثره خفه شو موږ زړه مات شو موږ دا وایو چې یاره داسې موږ سره ولي وشو نو کیدای شي چې موږ انسان پېژنګلو کې چې کوم دی کمزوري یو یا موږ چې کله کوم انسان سره تعلق ساتو نو موږ ته د هغه باره کې پته نه وي یا د دې نه مخکې چې کوم انسانانو سره زموږ تعلق پاتې شي هغې نه موږ څه زده کړه نه کړې نو ځکه دا غلطي بیا ریپیټ کېږي او ځکه موږ بیا هارډ کېږو تر څو چې موږ دې نه زده کړه ونه کړو او دغلته کې ماته د رحمان بابا یو شعر رایاد شو چې کله کله د غمونو باران ښه وي ای رحمانه کله کله د غمونو باران ښه وي ای رحمانه خپل پردي پکې معلوم شي نو کله هم چې څه غم کله چې هم څه تکلیف وي نو هغې کې زه دا وایم چې هغه الله تعالی تیری وي هرې شپې پسې سبا یا رڼا خامخا شته دی خو په یو درد په یو تکلیف کې یا په امتحان کې چې تاسو یې نو تاسو د خپل او د پردي ډېره ښه پېژنګلو کېږي او همدې سره چې دی زو د شمع پخلي طرف ته ګورو چې نن شمع پخلي کې زموږ شاف چې دی هغه موږ تاسو ته څه تیاروي السلام علیکم زکي وعلیکم السلام څنګه یې جناب زه ښه یم میډم تاسو ښه بالکل ټیک ټاک دا راته وایي چې نن د خیر سره روجماتي ته تاسو څه تیاروئ بالکل میډم نن د شمع کچن کې مې ډېر زبردست ریسپي مې تیار کړې ده او دا اچاري آلو پالک او دا ډېر زبردست ریسپي ده د دې خپل یو ټیسټ دی او تاسو هم څومره لږ ګوري په ټي باندې که نه هغې له پکار دی دا ریسپي کور کې خامخا ټرای وکړئ او د آخري اشرم روان ده ماشاءالله سره ښه د دې کې کوم مثالي ځي فرسٹ آف آل هغه ریډیوس کوم دې لپاره موږ پکار دی تقریبا 1 کیلو پالک پکار دی
और आगे सारा मिसाले जोड़ो सालन मिसाले लपारा निम सेर मूला टमाटर पकार दी और टेस्ट जोड़ो लपारा मूला और यो अदद उगा और यो अदद सुन दा पकार दो गार्निश लपारा यो अदद बादरंग और यो अदद खीरा यो अदद बादरंग और गाजर दा पकार दे स्पेशली और ग्रीन देख हम टेस्ट गार्निश लपारा बारा दागे लपारा मूला पकार दे ग्रीन चिली मतलब घट मरचा के आगा पकार दे और देख कम नूर में कम मिसाली इस्तेमाल की आगा लपारा स्पेशली मूला शम कुकिंग ऑयल पकार दे 125 ml दा पकार दे मूंगला 2 टेबलस्पून मूंगला चिकन पाउडर पकार दे हस्ब जायका मूंगला माल का पकार दे हाफ टी स्पून गर्मा मसाला पकार दे हाफ टी स्पून मूंगला वाइट पेपर पकार दे हाफ टी स्पून मूंगला क्रश चिली पकार दे स्पेशली 2 टेबलस्पून मूंगला अचार मिक्स अचार दा पकार दे और 5 टेबलस्पून मूंगला मिल्क क्रीम दा पकार दे दा खुद दी मिसाली दे हम जोड़ो तरीका लगन दे डिफरेंट दे आगे ना पास अवल बता सुदा शमो कुकिंग ऑयल बवाले मीडियम फ्लेम पर लगन दे गरम बके आगे ना पास उगा और सुन चॉप बके और लगन सब बके संग सास उगा और सुन सशी आगे ना पास टमाटर पर चॉप के देके वा बचे संग सशी आगे ना पास चिकन पाउडर हस्ब जायका मालगा गर्मा मसाला वाइट पेपर क्रश चिली और मिल्क क्रीम दा टोल तासो यो जाय एड बके और तकरीबन 25 मिनट्स दिला दम पकार दे गरीबी जोड़शी संग दे गरीबी जोड़शी आगे ना पास आखिर के टोलना दबा अचार बचूबा अचार वो चुबा लोगों ते मिक्स बुक दम बने बाजू खाब दे खल बल पालक मुंगो बुके उबो यशो सट मुंगो पालक उबो यशो बा आगा टाइम उगा और सुन और हाफ टी स्पून चिकन पाउडर हाथ जायका मालगा दा पके एड बकू लगो के फ्लेवर बराशी खून बराशी संग वो यशी आलूगान जरा दे अखपल फ्लेवर राजी और दा मुंगा उबो यशो संग ब्याबा स्टेन बकू आगे पास शमा कुकिंग ऑयल बवालू देखिए मीडियम फ्लेम बांधे बा दालक ऑयल किस रखोबा संग सशी सोते बशी आगे पास दलता दमो गरीब तैयार है और तासो अखपल मर्जी तासो देखिए मिक्स के या आवाज ऐसा जुदा जुदा खोले दे अखपल खुनवाल दे अखपल टेस्ट है बर दा दगने पास मो डिश आउट बकू और सिंपल दे बर गार्निश बकू दादे तरीका दा थैंक यू ज़की डेरा ज़्यादा मनना जी लिदुन को ज़की ताव से चिकम दा रेसिपी ओवेला और उस चिकम दे मंगा प्रोग्राम की चिकम दे और कोड शांति दमालू वापस रास्ताने की को बखैर रमज़ान सरो से लिदुन को योज़ली ब्या खरालई बखैर रमज़ान ता लिदुन को कल चिमंगा हम वाड़ो अक्सर पौड़ क्वाली की चिकल मंगा स्कूल की उन जुमंगा दा ज़्यादा कोशिश चिकम दे असम्बली टाइम में पागे की या तकरीर की या मंगा चिकम दे नात वैलू की या चिकम दे कम पोइम वैलू की नज़म वैलू की चिकम दे बरखा मंगा वालू सही दे उस दासी दो वाड़ी माशुमाने मासा नासे च मात अखपल वड़क तोप चिकम दे अगर आयात को दो ख्वाइन दिरागली दी प्रोग्राम तागी मंगा खस्ता गुम की नात औरई मासर नास दे जनाब दो ख्वागी मिल मने नूरलिमान फातिमा एमा माहम खान अब दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मनना अरे वाह। अच्छा पश्तो कितनी आती है? सिर्फ मनना तक पटानी है। क्या पटानी है? पुख्ताने या तासो नो जालिमानो दा वो सब स्टूडियो की उर्दू खबर कोली मायो के तासो पुख्तो ने संगा खा नो ईमान बीबी तासो रात तो एकम क्लास की सबक वाए जब 6 क्लास के सबक माशाल्लाह और तासो क्लास 4 के खानो तमशरे ना दा मा तखकारी तम मशरख कारी दे मशरे ऐसे दा सीने दा तबे टीवी क्यों को रत मशरख कारी खसईदा दा रात वाई च सबक की सोक तकड़े दी सबक के मंगा द्वाड़ा माशाल्लाह क्लास की पोजीशन अखलाई डेर खा सईदा नो उस बताओ सो द्वाड़ा ना तौर मा उदारा तू च स्कूल के मासंगा ओवे लच मैं स्कूल की जमा मा द डिरो माशुमान स्कूल की शो की चागा ना तो इन सुमरा टाइम न तासु स्कूल की साखपल फंक्शंस की स्कूल वाला की नात शरीफ तासु कमे की बरखा अगस्त दा मंग त हमेशा मतलब से अपॉर्चुनिटी रागले दा कना मंगा पके पार्टिसिपेट करे दा माशाल्लाह माशाल्लाह नो तासु द्वाड़ा भई उजे नात वाए सईदा जी बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने आकर कलामे इलाही
دیا جس نے آ کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ چوم کے کہہ رہی ہیں یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے آ کر کلام الہی دیا جس نے آ کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے آ کر کلام الہی دیا جس نے آ کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے آ کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سبحان الله شاباش ډیر ښه ډیر زبردست دی باندې مسونه ریهرسل کړو دا راته وایي جی سونه وخت هم تیاری کړو دی د پاره پرند شپې ښه ډیر ښایسته دا راته وایي چې ماهم خان بس جوړیږي انشاءالله چې سبق وي ډاکټر او انشاءالله زبا آرمی افیسر یا سی اس ایس ته کوشش ماشاءالله ماشاءالله ثانک یو ویری مچ تاسو دواړه زما پروګرام ته راغی دومره ښایسته نعت مونږ ته واورولو دا د ملکا فوډ طرف نه چې کوم دی تاسو دواړو دپاره ګفټ دی ما وی دواړو لی ورکو چې بیا جنګ ونه کړي او که نه جنګ خو کوې که نه خویندې او خپل منځ کې جنګ جګړې کوي څوک پکې ډېر بد دي څوک جګړه ته ډېر کوي که دا ډېر کوي دواړه برابر ګور روزي دا فایده خلک رښتیا خبرې کوي ونس اگین ډېره زیاته مننه دا ګفټ به تاسو سره ایزي لیدونکو اوس زما د شیف طرف ته وګورو چې زکي کوکینګ چې کم کوي هغه کوم ځای ته رسېدلی دی او دا نعت شریف چې د دوه ښایسته میلمنې راغلي وي دوی موږ ته وویله نو دل هم څه نعت ورځي سکول کې دم څه کې برخه اخیستې وه او که نه جی زکي جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څنګه د تاسو چې تکې نعت کې چې تم څه برخه اخیستې د سکول ټایم کې ما میډم زما بیخي دا شوق نعت لپاره ما کله هم کوشش کوله که نه اکثر ما ته مثلا کم زما ټیچر دی که نه هغه وایي زکي ستا خو اواز هم غټ دی او ستا بیخي ته نعت نه شي ویلی که نه او بس زما ما خو ډېر کوشش وکړو اوس پر نعت ونه ویل که نه ځکه د هغې د لاسه ما خو ډېر کوشش وکړی بیا هم زما کله نه کله زما کوم ملګري ما ته میلاو شي او زکي نن سبا د کوکینګ کې او ټي وي ون لایف راځي ور که نه کله ته ما ته څه نعت ما ته ووایه ما ته کوشش به کوم انشاءالله کله کله کوشش به کوم نعت به هم زده به کوم په تاسو ته خامخا به هم ښه چې زه کټینګ لګیا زما ټماټر کټ کوم دغه ځای ور هلته مثاله تیارېږي بل سایډ ته مې کېښودل دغه پالک اور آلوګان اوبو کې یشېږي او لږ لږ ډېر دا د کم ګریبي جوړېږي هغې لپاره زه ټماټر کټ کوم چوپ کوم لګیا
और अगर पास इंशाल्लाह संग चोप बकम बागा सर दा लगूंगा टमाटर दा उगा और सुन दा बलक सश अगर पास बदा देखे टमाटर पर चोप कम देखे वा बचम और दिला तकरीबन 55 मिनट में दम बने में खेदम वहाँ सर दिन से सुपरे दमो आलू पालक दा थैंक यू ज़कीर ډیره زیاته مننه تاسو کوکینګ کوي لیدونکو اوس د پروګرام په دې برخه کې ما سره یو بل میلمه چې کوم د پروګرام کې ناست دی ظاهره خبره د هغې د جرنالیزم سره تعلق دی نو تاسو به د هغې نوم او د هغې څهره چې کوم دی وخت په وخت باندې په سکرینز باندې کتلي وي د هغې د نوم سره به واقف وي هغې مخکې ورځو کې چې کوم دی یو انټرویو کړی و چې هغه ډېره غوغا پیدا کړې وه هغې سره چې کوم دی نو زه به دا ووایم چې لږ کانټروورسي نور هم زیاته شوې وه په هغې باندې بلا شي چې کوم جرنلیست دي هغې په خپل ولاګز کړي وو چا په خپل چې کوم دی تجزیې کړې وي نه په خپله ما سره پروګرام کې ناست دي د هغې چې کوم د جرنلیزم کیریئر دی هغې حواله کې هم تپوس کوو د دې انټرویو باره کې هم تپوس کوو ما سره ناست دی ډېر محترم سینئر صحافي شاهد مطلع صاحب جی ستړي مه شئ بہت شکریہ مجھے پشتو زیادہ آتی لیکن سمجھ تو گئی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ہاں بہت شکریہ اس جنرس انٹروڈکشن کے لیے تھینک یو ویری مچ جی آپ آئے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ٹوٹل اگر ہم آپ کو جب آپ نے صحافت شروع کی تو تقریباً کتنے سال ہو گئے ہوں گے آپ کو It's been like 10-11 years now جی اور پرنٹ میڈیا سے شروع کیا تھا اور پرنٹ میڈیا سے اسٹارٹ کیا تھا تو وہ پاکستان آبزرور سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا پی ٹی وی میں بھی کچھ عرصہ رہا نیوز اینکرنگ وغیرہ بھی کرتا رہا تو خاصی محنت کی جرنلزم تو ہے ہی محنت کا کام اور اگر آپ پرنٹ میڈیا سے آئے ہوئے ہیں تو وہ تو سب کو ہی پتہ ہے لیکن ابھی جیسے آپ نے کہا جیسے میں نے بہت سارے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں ان سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اخبار سے شروع کیا ٹھیک ہے اخبار میں اتنے سال کام کیا دین ہم اب وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کسی بھی صحافی کے لیے کہ جیسے میں آپ کو کہ پاکستان میں کوئی اکیڈمی نہیں ہے جہاں آپ کو ایکٹنگ سکھائی جائے تو ہمارے لیے یہ تھا کہ اگر آپ نے ریڈیو میں ڈرامہ کیا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے ایکٹنگ میں ٹھیک ہے تو اسی طرح کیا یہ اچھا صحافی اگر ہو یا سیکھنے کے لیے واقعی جو پرنٹ میڈیا ہے وہ آپ کو زیادہ سکھاتا ہے اچھا پلیٹ فارم ہے سیکھنے کے لیے بہت اچھا سوال ہے دیکھیے میرا جو پرائیویٹ سیکٹر سے آغاز ہے وہ پی ٹی وی کے بعد میں نے اے آر وائی جوائن کر لیا تھا اے آر وائی کے بعد بول اور پھر بول کے بعد میں نیوز ون پہ چلا گیا تو ابھی میں ڈائریکٹر نیوز ہوں ایک چینل کا اپ کمنگ سیٹلائٹ چینل ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں ہیڈ دیکھ رہا ہوں تو جب بھی کوئی لائک نیو ایسپائرنٹس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اور آج کل بہت زیادہ بھی آ رہے ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہے ایک پیچ آیا تھا جب نزیبہ جب اتنے زیادہ لائک اس طرح سے لائک تھوڑا مندے والا چل رہا تھا دھندے میں مندے والا سلسلہ چل رہا تھا ایک ٹائم آیا سیلریز کے ایشوز ہو رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں اسپیشلی وچ آر اسٹل ایگزسٹنگ لیکن پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید میڈیا کے علاوہ بہت سارے دوسرے آپشنز کو آپٹ کرنا چاہیے جو نیو کمرز ہیں لیکن پھر اب دوبارہ سے رجحان آ گیا چونکہ 2-3 نیو انٹرنٹس آ گیا مارکیٹ میں پلیٹ فارم بھی آ گیا ہے تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ان کی بھی آلٹرنیٹیو میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میرے پاس جو بھی آتا ہے نا میں اس کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو پرنٹ میڈیا جوائن کرنا چاہیے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں آج بھی الیکٹرانک میڈیا میں اس طرح سے لگتا ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے یا آج بھی ان کو وہ جو ڈیو شیئر آف فیم ہے وہ آج بھی ان کو نہیں مل پا رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں سیچوریشن ہے کانٹینٹ کی بھی سیچوریشن ہے اور پھر فرینکلی وہاں پہ 3-4 بڑے چینلز ایگزسٹ کرتے ہیں اسی طرح سے 3-4 بڑے نام ایگزسٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل میں نے بہت اچھا کام الیکٹرانک میڈیا کے لیے کیا ہوگا بٹ آپ دیکھیے کہ ابھی جو میری ایک چیز وائرل ہوئی ہے وہ اسی سے لائک پرنٹ سے ہی وائرل ہوئی جی بالکل اور آپ دیکھیے سرپرائزنگلی اس کے لیے کوئی ایز سچ کوئی فارمل پلیٹ فارم نہیں اویلیبل تھا لائک سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے لائک اٹس اے ویری سینسٹیو کانٹینٹ اینڈ آل دیٹ بڑا اسپیشلی آج کل کی سچویشن جو ہے اس میں ایگزیکٹلی گیون سرکمسٹانسز نے سب نے کہا کہ ہینڈز اپ جی اور بڑے بڑے 1-2 بڑے میڈیا ہاؤسز میڈیا آؤٹ لیٹس کو بھی میں نے آئی ٹرائی ٹو انگیج دیم انہوں نے کہا نہیں ہم وی کانٹ ڈو دیٹ اینی وے تو وہ پھر آلٹرنیٹیو میڈیا ایک ویب سائٹ نے اس کو جو کہ لائک سوشل میڈیا کہا جاتا ہے اس نے اس کو ٹیک اپ کیا اس نے اس کو کیا اور وہ ہٹ ہو گیا تو امپیکٹ کے لیے اور نام بنانے کے لیے سیکھنے کے لیے بھی پرنٹ میڈیا سے اچھا آپشن نہیں ہے اور پھر الیکٹرانک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا. اچھا یہ بات کتنی صحیح ہے کہ چینل جو نیوز چینلز ہیں وہ کبھی کما کے نہیں دیتے
نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. آپ لائک یہ اس لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو سیلریز نہ ملیں, یہ اس لیے بہانہ بنایا جاتا ہے, ادروائز ہاں. اب دیکھیں میں وہی تو کہوں کہ جس جرنلسٹ نے یہ بات کی تو اس کے تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں خود لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیوز چینل میں پیسے نہیں ہیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, کہتے کوئی بھی. میں نے کہا اچھا, سارے اچھا پیسے بنا رہے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آؤٹ ریچ کتنی ہے, پھر آپ کی ڈسٹریبیوشن کے. اب لائک جیسے میں ابھی ایک پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں, اور ادروائز بھی میری ابھی بھی کسی آدمی سے بات ہو رہی تھی جو ٹاپ 3 چینلز میں سے ایک کے چیف ایگزیکٹو سے بات ہو رئی تھی کوئی ابھی کچھ دیر پہلے. تو میں آئی ہیو اسپوکن ٹو ہم, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارا 1 لاکھ سے زیادہ $1 سے زیادہ پر منتھ ہمارا سوشل میڈیا سے ارن ہونا ہے. تو اگر کسی کا 4-5 کروڑ لائک بہت اچھے چینلز کا بھی, تو میں آپ کو سیکریٹس بتا رہا ہوں نا, تو بہت اچھے جو چینلز ہیں جو جن کا نام ہے کہ بہت اچھے پے ماسٹرز ہیں. مجھے بھی, میں تو نیوز کی طرف نہیں جا رہی ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کچھ عرصے سے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے نیوز کے لیے. میں کہہ رہی ہوں نیوز کرنی, میرا انٹرٹینمنٹ کا سروس لے کے. وہ نہیں کہ نہیں آپ کتاب کیا سوچ رہی ہیں, نیوز چینل تو کماتے نہیں. میں نے کہا نہیں بہت کماتے ہیں. جیو کو دیکھ لیجئے 2013 سے 17 تک اس کو 4 بلین روپیز کے ایڈز ملے تھے, جو ابھی ہاں جی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا تھا, اور انہوں نے کچھ ان کے جو ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ ریلیز کی تھی. تو اچھے کما رہے ہیں. ایون باجوہ صاحب کے اور عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کو بہت ٹف ٹائم ملا, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ایون صرف اس آرگنائزیشن کو نہیں, جیسے حامد میر صاحب جیسے جرنلسٹ کو بھی اس کے شو بھی 2 دفعہ جو ہے, ایک دفعہ وہ بھی بند کروا لیا گیا. تو اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے اتنا کمایا ہے تو بڑی بات ہے. اچھا اب آتے ہیں اس انٹرویو کی طرف جو آپ نے کیا, ٹھیک ہے. میں نے جیسے کہا میں نے اس کے اوپر بہت سے جرنلسٹ کے جو ہیں وہ ولاگز بھی دیکھے, انہوں نے اپنے تجزیے بھی اس کے اوپر کیے ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں کچھ سوال کچھ جواب ایسے تھے کہ جس کی پھر تردید بھی ہو گئی. پھر عاصم منیر صاحب جو ابھی موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں, تو انہوں نے ان کی طرف سے یہ آ گیا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ نہیں ہے, کہ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب سے کہ آپ چپ کریں یا آپ نے کیوں بولا اس طرح. تو اب آپ ہی بتائیں گے کہ جو باتیں جن کی تردید ہو چکی ہیں تو وہ واقعی جو ہے تو آپ نے اپنی مرضی سے اس کی تردید کی تھی, یا انٹرویو میں جو کہا گیا تھا وہ کتنے %, میں یہ پوچھوں گی کتنے % اس میں سچائی تھی, کتنے % سچائی. اگر میرے پرسپیکٹو سے پوچھیں تو دیکھیں میرا جو اسکوپ آف ورک تھا نا, میرا اپنا اسکوپ آف ورک تھا جو ڈیفائنڈ تھا, وہ جو ویل ڈیفائنڈ تھا اکارڈنگ ٹو می, کہ میرا یہ اسکوپ آف ورک ہے, میری یہ ڈائریکشن ہے اور میں نے اسی ڈائریکشن میں جانا ہے. تو میرا جو اسکوپ آف ورک تھا وہ یہی تھا کہ باجوہ صاحب کے حقائق کیا ہیں, ان کے فیکٹس کیا ہیں, اکارڈنگ ٹو ہم ہسٹری کیا ہے, یا جو وہ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کو بھی سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہی کے پوائنٹ آف ویو کو میں نے اسپیس دی, انہی کے پوائنٹ آف ویو کو میں نے پین ڈاؤن کرنا تھا, تو میں نے ایسا ہی کیا ہے. میرا ایسا نہیں تھا کراس ایگزامینیشن, میں اس کی طرف آتا ہوں, اس کی طرف آتا ہوں. کراس ایگزامینیشن میرا مینڈیٹ نہیں تھا, جیسے عدالت کا مینڈیٹ نہیں ہے جن چیزوں میں آج کل گھسے جا رہی ہے, اسی طرح سے میرا مینڈیٹ نہیں تھا. تو عدالت سے زیادہ میں نے اپنے آپ پہ لا اور کانسٹیٹیوشن کو امپوز کیا, اور میں نے اپنے ایتھکس کو بھی, ایتھوس کو بھی امپوز کیا, اور میں نے لائک ایک ڈائریکشن رکھی کہ میری ڈائریکشن یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب کے حقائق ہے میں نے انہی کو پین ڈاؤن کرنا ہے, اور وہ میں نے کیا. میں نے ان کو کراس ایگزامن نہیں کیا, 1-2 جگہوں پہ کیا, وہ دیٹ واز لائک سورٹ آف غیر رسمی انفارمل ٹائپ آف کراس کوسچننگ تھی. وہ اس لیے تھی کہ کچھ اور چیزیں بھی نکل آئے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. دوسرا تردید دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں سم ٹائمز, میں آپ کو ویسے جو جرنلزم کی پریکٹس ہے وہ میں بتاتا ہوں, سم ٹائمز ہم اچھی سٹوری کر لیں, لائک ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نجیبہ, اپنے سورس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ڈینائی کر دیجئے گا, تردید کر دیجئے گا. اصل چیز ہوتی ہے جو جرنلسٹ کی کویسٹ ہوتی ہے یا گریڈ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن اس نے کلیکٹ کی ہے وہ رجسٹر ہو جائے, وہ ریکارڈ پہ آ جائے. یہ ہمارا سارا مطمع نظر ہوتا ہے زیادہ تر. تو ہم خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور باجوہ صاحب نے جو تردیدیں کی ہیں وہ مختلف صحافیوں کے حوالے سے, مختلف صحافیوں کی طرف سے آئی ہیں, ڈائریکٹ ان کی ابھی تک کوئی کانٹراڈکشن نہیں آئی ہے. اور میں بھی بہت ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھے ہوا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں جو ان کے ساتھ میری چیزیں طے ہوئی تھی وہ ڈسکلوز نہ کروں, چونکہ لائک اٹس میوچل. اچھا اکثر میں نے کچھ جو ہمارے
پرنٹ میڈیا سے ہوتے ہیں لوگ, ابھی تو میں نے کافی عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا, ان کے پاس اپنا ایک کیپ ریکارڈر کائنڈ آف تھنگ ہوتی ہے جس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے. خاص کر میں نے جو دیکھے تھے وائس آف امریکہ یا BBC کے کچھ, میں بہت سالوں پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, ابھی کی نہیں بات کر رہی ہوں, تو آپ سوچ لیں کوئی 10-12-15 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. تو جب وہ آپ سے بات کرنا شروع کرتے تھے اپنے نیوز پیپر کا کوئی انٹرویو یا کسی اس پہ, تو وہ ریکارڈر آن کر کے آپ سے بات کرتے تھے, تو وہ چیز اب کیوں نہیں ہے؟ ہاں بالکل, بہت اچھا سوال ہے. کہ ایک تو آپ کا اے سی نہیں چل رہا, تو میں کہوں گا کہ اے سی میرا والا چل رہا ہے, انہوں نے آپ والا انہوں نے بند کیا ہوا ہے, اور یہ ذکی نے بند کیا. رہی ہیں آپ سیم اسٹوڈیوز میں کوکنگ بھی کروا رہی ہیں, اے سی بھی نہیں چلنے دے رہی. اچھا ویسے مجھے کبھی کسی دن آپ نے کوکنگ پر بھی بلانا ہے, میں کوک نہیں کرتا ہوں. ہاں کوکنگ نہیں مجھے آتی نہیں ہے, بٹ میں اس میں بھی اچھا خاصا ایکسپرٹ ہوں, لائک خاصا کھانے میں. ہاں کھانے کا بڑا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوکنگ تو آتی نہیں ہے. ہاں مجھے خاص طور پر یہ جو پختونوں کے افغانی کھانے وانے, سینٹرل ایشین ٹیسٹ ویسٹ کس طرح سے بنتے ہیں اینڈ آل دیٹ. یہ سر کا بھی اے سی آن کرا لیں بھائی, ادھر اس نے یہاں ہماری ڈسکشن گرم ہو رہی ہے, وہاں پہ اس نے چولہا اور بھی تیز کر دیا. اور حالانکہ انہوں نے ہمیں کچھ کھلانا نہیں ہے. اینی ویز نہیں کھلائیں گے. اچھا تو نجیبہ بہت اچھا زبردست کوشچن تھا. ہمارے ہاں یہ اس طرح کی پریکٹس فرینکلی پاکستانی میڈیا میں کچھ عرصے سے نہیں رہی ہے, اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو پاکستانی میڈیا میں یہ پرنٹ میڈیا میں یہ پریکٹس بہرحال ضرور موجود تھی, جو کہ ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہے ابھی بھی. بلکہ یہ جو انٹرویو ہے, جو انٹریکشن ہے, انفیکٹ یہ میرا وائس آف امریکہ کے ساتھ ہونا تھا. وائس آف امریکہ ایگریڈ ٹو پبلش دیٹ, بٹ اس میں کوئی 2-3 ایسی کوئی چیزیں تھیں جو جن کی اپروول ان کو ریکوائرڈ تھی. وہ اس اپروول کو ہم نے سیکھ بھی کرنے کی کوشش کی, اور پھر جنرل صاحب کے ساتھ وہ چونکہ پرائرلی ان کو انفارم نہیں کیا ہوا تھا, تو میں نے ایتھیکلی پھر مناسب سمجھا کہ وہاں سے ریٹریکٹ کر لوں. ریٹریکٹ کر کے پھر میں نے اس کو پاکستانی میڈیا میں پبلش کر دیا. تو انٹرنیشنل میڈیا ابھی بھی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو وائس ریکارڈر ہے اس کو استعمال کرتا ہے. پاکستانی میڈیا میں 10-12-15 سالوں سے یہ پریکٹس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ انفارمل موڈ میں چلے گئے ہیں, ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہونا ویسے نہیں چاہیے اگر خاص طور پر آپ بہت سینسٹیو اور بہت انویسٹیگیٹو سٹوری پر کام کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, میوچل اگریمنٹ بھی ہوتا ہے, اور میوچل کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کے بہاف پہ یا کسی کو میں نے کیپچر کیا ہے, تو اگر میں اس کو رپورٹ کر رہا ہوں تو وہ ودرا نہیں کرے گا, کانٹراڈکٹ نہیں کرے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تیسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس لیول پہ یعنی آپ ایک ملک کے طاقتور ترین آدمی سے مل رہے ہیں, تو اس کو آپ غلط رپورٹ نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی آپ نہیں, یہاں تو رسک لیا ہی نہیں جا سکتا, یہاں تو نام بھی نہیں لیا جا سکتا اس طرح سے, لائک اس بے باکی کے ساتھ یا اس طرح سے. تو وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت سے مل رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے جو گیجٹس ہیں ان کو اپلائی نہیں کیا جاتا یا ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بریچ آف ٹرسٹ ہو رہا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اور پھر ویسے بھی چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی بھی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, کہ اگر وہ وائس کہیں پر لیک ہو جاتی ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ بن سکتا ہے انٹرنیشنلی بھی, اور اس کو کسی اور تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو ان کی اپنی بھی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں بھرا. تو یہ 4-5 میجر ریزنز ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخصیت سے مل رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ودرا نہیں کرے گا. اوکے, لیکن میرے خیال میں اگر ریکارڈ پہ آپ کے پاس ہے تو بہت سارے لوگوں کے آپ منہ بند کر سکتے ہیں, اور اگر وہ والی بات ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کی نہیں ہے, تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یہ ریکارڈ پہ یہ چیز ہوتی ہے. تو بہرحال پھر بھی ہیونگ سیڈ سو میرے پاس ایسے ایویڈنسز ضرور موجود ہیں. آئی ہیو بین انویسٹیگیٹو ایز ویل. لیکن پھر آپ کی یہی بات ہے کہ خود باجوہ صاحب نے کوئی چیز کی تردید نہیں کی, ڈفرینٹ صحافیوں نے اپنے ولاگز میں اور اس میں I have all the evidence to prove my content کہ بھئی یہ it was on the record, and جو بھی میں نے کہا ہے تو کوئی میری طرف سے ایڈیشن نہیں تھا. تو آپ کو پتا ہوتا ہے, ایک جرنلسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا فائنل ریفیوج کیا ہے یا وہ کس طرح سے بچ سکتا ہے. آپ ایتھکس کی بات کر رہے ہیں, جب تک یہ جرنلزم ایک اور اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک اور جنریشن کے پاس جو ہے, یا ایک اور کیا کہہ لیں اس کو صدی میں یا ٹائم میں جو ابھی داخل ہوا ہے,
اس میں ایتھکس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے جو آپ نے بات کی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں منصور علی خان صاحب کا بھی بلاگ وہ مریم بی بی کے حوالے سے جو ویڈیو ان کی لیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایتھکس یہ تھے کہ میں نے وہ اپنے انٹرویو سے وہ کاٹ دیا. تو لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ابھی ڈیجیٹل کے دور میں جو جرنلزم چل رہی ہے اس میں کوئی خیال رکھ رہا ہے واقعی؟ کسی کو پرواہ ہے واقعی؟ نہیں، بالکل پرواہ نہیں ہے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے. بڑے ریئر لوگ ہیں، بڑے کم لوگ ہیں جو اس کو جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یا کم از کم ان کو ہوتا ہے کہ یار میں کوئی غیر ضروری چیز نہ کروں، جو بھی چیز کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کروں. فرینکلی منصور صاحب کا جو انٹریکشن ہوا ابھی مریم صاحبہ کے ساتھ، اور جو منصور صاحب نے کافی مجھے اپوز کیا، وہ زیوم کر رہے تھے کافی ساری چیزیں. زیوم انہوں نے کوئی 10-15 وی-لاگز مجھ پہ کیے ہیں کہ اتنی چیزیں میمورائز نہیں ہو سکتے، مینٹل نوٹس نہیں بن سکتے، یہ وہ لینا دینا. انہوں نے مطلع صاحب نے کوئی خفیہ ریکارڈنگ کی ہے اور اینڈ آل دیٹ. تو میں ان چیزوں پہ بلیو بہرحال نہیں رکھتا ہوں. میں نے ہمیشہ ان چیزوں کا، ان ویلیوز کا بڑا خیال رکھا ہے. تو میرے لیے، اور رکھنا چاہیے جو کہ نہیں ہے، میرے لیے مشہور ہونا اہم نہیں ہے، ساخ والا ہونا اہم ہے. میرے لیے فیم اہم نہیں ہے، کریڈیبلٹی اہم ہے. اور میں نے ہمیشہ اس کو ٹیک کیئر کیا اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھ کے بہت ساری چیزیں. اور میں لائک اس معاملے میں I'm the laziest person on the planet کہ بھائی میں بہت ساری چیزیں گلیمرائز بھی کر سکتا تھا، اپنے آپ کو کر بھی سکتا تھا، اپنے آپ کو لائک سیلیبریٹ بھی کر سکتا تھا، چارٹ بھی کر سکتا تھا کہ میں نے اچھا کام کیا. بٹ میں نے نہیں کیا کبھی بھی. سوشل میڈیا پہ بھی پریزنس میری بڑی لائک ڈل سی رہی ہے، کم رہی ہے. ادروائز بھی آپ مجھے کہیں پر بھی یہ شیخیاں ویخیاں بریگنگ کرتے، بوسٹنگ کرتے کم ہی دیکھیں گی. نہیں، وہ مزاج میں اس طرح کا نہیں ہے. تو یہ لائک ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پرنٹ میڈیا کی الیکٹرانک میڈیا سے بھی زیادہ ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کی کریڈیبلٹی سوشل میڈیا سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے. اور سوشل میڈیا کبھی بھی، ایک بات کہنے دیجیے، سوشل میڈیا کبھی بھی الیکٹرانک میڈیا کو ریپلیس نہیں کر سکے گا. یہ بات میں جب CSPs وغیرہ کو کبھی لیکچر دینے جاتا ہوں تو ایک چیز ذہن میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ 1600 میں 1600 میں پہلا امریکہ میں اخبار لانچ ہوا تھا. آج بھی آپ دنیا کی کسی بھی کیپٹل میں جائیں، آپ بھی انٹرنیشنل ٹریول کرتی ہیں آج بھی، تو آپ چاہتی ہیں آپ کو ہر جگہ پہ نیو یارک ٹائمز بھی نظر آتا ہے، آپ کو واشنگٹن پوسٹ بھی نظر آتا ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں ٹائم میگزین بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایز کمپیئر ٹو الیکٹرانک میڈیا CNN لگا ضرور نظر آئے گا، بٹ آپ جو کیپچر کرتی ہیں سب سے پہلے، جس کو لائک ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ آپ کے پاس نیو یارک ٹائمز اخبار ہوگا، اسی طرح سے واشنگٹن پوسٹ ہوگا یا وال اسٹریٹ جنرل ہوگا. تو یہ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 400 سال میں، 450 سال میں اگر وہاں پہ فیڈ آؤٹ نہیں ہوا ہے اخبار، تو اب بھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا بھی. میں ابھی آپ کو جانے نہیں دوں گی، آپ نے بریک کے بعد میرے ساتھ رہنے. میرے کچھ سوال رہتے ہیں کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اب ہم نیو جنریشن میں، جب ابھی یہ صحافت ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکی یہاں پہ، اور ہر کوئی صحافی ہے، تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرف جا رہے ہیں، جو ایتھکس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم اپنی نیو جرنلسٹ کو کیسے یہ سکھا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بات کی کہ میرے لیے شہرت نہیں ہے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو آ رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے کہا اور آپ نے بھی ایگری کیا کہ بہت سارے نئے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں صحافت کی طرف، وہ شہرت کا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں آئیں گے، ولاگ بنائیں گے، کوئی کنٹروورسی کوئی چیز کریں گے کسی کے خلاف اور ہم ہٹ ہو جائیں گے. ہم بات کریں گے اس کے اوپر. لیدن کو ایور کوئی شانتی بریک کر لوں، واپس راستان کی کو بخیر رمضان سرو سے. جی لیدن کے اوزلی بیاستڑی مشی پخیر رمضان تا لیدن کو رجماتی وقت تاس ټول بخپل کچن کې لګای کوکینګ بکوي. نو دا ډیر زبردست وخت دی چې ځینې پوینټس چې کوم دي د کشمیر بناسپتی ان کوکینګ آیل طرف نه غتا سره شریک کما. کشمیر کوکینګ آیل او بناسپتی چې کوم دي هغه د تیرو شپېتو کالونه چې کوم دي هغه ستاسو لحظي چې دي هغه خسته کوي، تاسو سره په دې خسته لحظو کې ملګرتیا کوي. د سلو نیچرل انګریډینټس چې کوم دي کشمیر بناسپتی چې دي
هغه تیار شوي دي چې دا یوه ډېره خاص او ډېره ښه خبره ده د صحت حوالې سره. بیا دا هم دي چې د کشمیر بنسبتي دا یقین دی چې هغې ستاسو په زړونو کې، ستاسو په کچن کې، ستاسو په خوراک کې ځای ځکه لري چې د ستاسو په هره خوشحالۍ، په هر غم کې کشمیر بنسبتي ان کوکنګ آیل ستاسو ملګرتیا کوي. نو همیشه کشمیر کوکنګ آیل او کشمیر بنسبتي کې خپل خواړه تیار کړئ تر څو چې تاسو غواړئ چې خوندور او صحت مند وي. جی سر یہ تو ہم نے ذرا انٹروڈکشن کی ہے یہ بھی کرنی پڑتی ہے. ابھی جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جن ایتھکس کی بات کر رہے ہیں ایسے دور میں کہ جہاں پہ کوئی خیال ہی نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ آ رہے ہیں جرنلزم میں، کیونکہ اب تو پلیٹ فارم ایزی ہو گیا ہے. اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے یا آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے تو آپ کے پاس مطلب یہ کہ چینل ہے اور آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، آپ کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. ایون ٹویٹر پہ بھی ایسی بات ہے. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان سب کو ایتھکس جرنلزم کے سکھانا کتنی ضروری ہے اور یہ کیسے سکھائے جا سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں نجیبہ، یہ بہت ریلیونٹ کویسچن ہے، اور جس طرح سے ہمارے یہاں مشروم گروتھ ہو رہی ہے آلٹرنیٹیو میڈیا کی، سوشل میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہاں پہ تو ہر آدمی آپ کو، ہر انفلوئنسر انفیکٹ آپ کو صحافی نظر آتا ہے یا لگتا ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. پہلے تو آڈینسز کو بھی اپنے جو چیکس ہیں وہ اپلائی کرنے چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پہ کوئی کانٹینٹ جنریٹ کر رہا ہے یا کوئی کانٹینٹ جنریٹ کرنے والا انفلوئنسر وہ صحافی نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ اویئرنیس عوام میں جانی بہت ضروری ہے. صحافی وہی ہوتا ہے جو پریکٹسنگ، وہ جی ہاں جو کانٹینٹ جنریٹ کر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ جرنلسٹ نہیں ہے. تو صحافی وہ ہے جس نے کوئی پرنٹ میڈیا میں کام کیا ہے، جس نے کوئی الیکٹرانک میڈیا میں کام کیا ہے، یا ابھی آلٹرنیٹیو میڈیا میں آیا، ڈفرینٹ جو ویب سائٹس ہیں، صحافتی ویب سائٹس وغیرہ ہیں، یا ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمس ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایمرج ہوئے ہیں، سرفس ہوئے ہیں، اسٹیبلش ہو گئے ہیں ہوئے. اگر وہ وہاں پر کام کر رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کوئی صحافت والا ہے، یا وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ کوئی صحافیانہ کام کر رہا ہے، وہ کوئی جرنلسٹک جاب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ سب سے پہلی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہونی چاہیے، آڈینسز میں ہونی چاہیے، جو لوگ ہیں عوام ہیں ان میں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جس صحافی نے پروفیشنل کام کیا ہوگا، ایک دن کے لیے بھی پروفیشنل رہا ہوگا، تو آپ دیکھیں گی کہ وہ کہیں نہ کہیں محتاط ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور اس کو کوئی شرم آ جائے گی، کوئی لحاظ آ جائے گا، اور جو نہیں کرتا وہ پھر سب کے سامنے ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بینگ جرنلسٹ ہماری کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس چیزوں کو ریمائنڈ کروائے، لوگوں کو ریمائنڈر لوگوں کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی کیا جرنلزم ہوتا کیا ہے، جرنلسٹ کیا ہوتا ہے، اور کس کو جرنلسٹ کہا جائے گا یا کس کو جرنلسٹ سمجھا جائے گا. تو انفلوئنسر کو جرنلسٹ سے الگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چیز اور بھی کہ آپ دیکھیں کہ کچھ جرنلسٹ انفلوئنسر جب بنے اور انہوں نے کانٹینٹ جنریٹ کرنا چاہا، دیکھیں پیسہ جو سوشل میڈیا میں پیسہ آیا ہے نا، اس کی وجہ سے ایتھکس بہت پیچھے رہ گئے. ایسے گھٹیا قسم کے کانٹینٹ، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی یوٹیوب چینل شروع کیا، تو آئی ایم اے ویری لیزی پرسن، تو میں آئی ایم ناٹ ریگولر. تو میرے جو ویوز ہیں وہ جن لوگوں نے میرے کلپس اٹھا کے لگائے ہیں ان کے مجھ سے 100 ٹائمز زیادہ، ان کے لاکھوں میں اور میرے ہزاروں میں. تو آئی ڈونٹ مائنڈ اگر میرا کوئی کانٹینٹ اٹھا کے کہیں لگا بھی لیتا ہے، تو آئی ڈونٹ مائنڈ، آئی ڈونٹ اسٹاپ دیم نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ بھی کچھ جرنلسٹ پیسوں کی وجہ سے وہ اس رو میں بہہ جاتے ہیں. میں آپ کو 1-2 ایگزامپلس بھی دوں گا. جیسے میں نے جب یوٹیوب چینل شروع کیا تو میرا پروڈیوسر دبڑدوس کا ورڈ یوز کرنا چاہ رہا تھا ایک خاص ایونٹ اور خبر کے حوالے سے، تو میں نے اس کو منع کر دیا کہ یار یہ ورڈ نہیں یوز کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ یہ میری پرسنالٹی کو بھی میچ نہیں کرتا، میرے کام کو بھی میچ نہیں کرتا، اور میرے پروفیشن کو بھی میچ نہیں کرتا. آپ نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے نا، میں نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے. تو یہ لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ، جو نیو کمرز ہیں، کہ بھائی شہرت اہم نہیں ہونی چاہیے، نیک نامی، کریڈیبلٹی اہم ہونی چاہیے، آپ کا نام اہم ہونا چاہیے. اچھا پھر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے یہاں اچھے جو ٹاپ کے جو جرنلسٹ رہے ہیں یا جن کو سمجھا جاتا تھا، مثال کے طور پہ وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں ود دی ٹائم. اگر وہ اچھا کانٹینٹ، کریڈیبل کانٹینٹ نہیں دیتے تو وہ مارکیٹ سے فلش آؤٹ
فار ایگزامپل مبشر لقمان کے ملینز میں فالوورز ہوتے تھے اور ان کے ویوز ہوتے تھے, اور ابھی جائیں وہ ہزاروں میں جاتے ہیں, مشکل سے ہزاروں میں جاتے ہیں. تو یہ جو کریڈیبل کانٹینٹ, اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرتا ہے نا, تو وہ کہیں نہ کہیں سسٹین کر جاتا ہے. وہ آج نہیں, سال بعد نہیں, وہ 3 سال بعد, 5 سال بعد وہ ضرور سسٹین کر جائے گا. تو یہ بھی ہے. اور فیک اور ریئل میں دیکھیں آپ کے اپنے پاس بھی چیکس ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اخبار کو کنسلٹ کر لیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں کنفیوز ہو جاتی ہوں, اخبار کو کنسلٹ کر لیں. میں بھی اس سوال کے آؤں گی, اس سوال کی طرف میں آؤں گی. آپ نے انٹرویو دیکھا کل زرداری صاحب کا؟ جی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اب اس میں انہوں نے حامد میر صاحب کو ایک سوال پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بہت سارے کیسز تھے, بلکہ خود زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں نے تو شادی کے بعد, جب بی بی سے شادی ہوئی تو زیادہ تر عرصہ جو ہے میرا جیلوں میں گزرا. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بہت سارے کیسز تھے, تو کہ سارے کیسز میں جیت گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ ختم, کہتے ہیں کہ جیت اس لیے گیا کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں, جو میرے پہ کیسز تھے اس میں کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں تھا, تو میں جیت گیا وہ. لیکن اس سے پہلے لاسٹ ویک میں نے ایک ٹویٹ میں دیکھا, کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ نیدرلینڈ اور نیدرلینڈ میں تو وہاں کے میرے خیال میں نصاب میں کہیں پہ کرپشن میں زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی ذکر ہے, کوئی تصویر ہے. تو اب کیا ہے میرے لیے کنفیوژن. اچھا اوکے, یہ سچ ہے یا جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے, اور حامد میر صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایگری کر رہے ہیں. سو آپ مجھے بتائیں. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں, فیک نیوز جنریٹ ہوتی ہے, پوری دنیا کا آج کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے. ہمیں اس لیے بھی رسپانسبل ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, بہت پینک پھیلتا ہے. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو ایگزامپل, آپ کی جتنی بھی جو اسٹاک ایکسچینج بیس کر رہی ہوتی ہے, یا اکانومی, تمام دنیا کی اکانومی نیوز پہ بیس, پرسیپشن پہ بیس کرتی ہے, سینٹیمنٹس پہ بیس کرتی ہے. تو جب آپ اس طرح کی اللیجیٹیمیٹ کانورسیشن کرتے ہیں یا irresponsible کانورسیشن کرتے ہیں, تو اس کے امپیکٹ آتے ہیں آپ کی اکانومی پہ آتے ہیں, آپ کے سوشل پولیٹیکل انوائرمنٹ پہ بھی آتے ہیں. ہیونگ سیڈ سو, جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, میں آئی ول انڈورس دیٹ, بیکاز وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے اگینسٹ کوئی کیس پروو نہیں ہوا. اور ہمارے یہاں کیسز کی ہمارے یہاں کیسز جو بننے کی فیبریکیشن جو ایک اسکیم ہے وہ بھی بڑی فلاڈ ہے. وہ نہ صرف فلاڈ ہے بلکہ وہ انتہائی پیتھیٹک ہے. یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری سویلین سپریمیسی کو یا سویلین لیڈرشپ کو سپریس کیا جائے. میں اکثر بتاتا ہوں نجیبہ کہ پاکستانی سیاستدان کو 2 آپشنز دیے جاتے ہیں, جیل جانا ہے یا اقتدار لینا ہے. تو مجھے بھی, اگر میں جتنا بھی باصول لوں گا تو میں ڈیفینیٹلی جیل جانا پسند نہیں کروں گا. فار ایگزامپل باچا خان کو ایک زمانے میں غدار کہا جاتا تھا کہ افغانستان سے اس نے اپنی زندگی کے 30 سے زیادہ سال جو ہے وہ جیل میں گزارے, اور آپ قلعہ بلائی ساٹھ جائیں گے تو اس کے وہ وہاں پہ وہ جو جس کمرے میں وہ قید ہوتے تھے وہ وہاں پہ انہوں نے ایز اے میوزیم وہاں پہ بنایا ہوا بھی ہے. اپنی زندگی کے 30 سے زیادہ ان کو آج ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہم پنجابی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ابھی سر اس سال جو اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا, وہ اسٹیٹس مین تھے, وہ بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے. اسی طرح سے آصف علی زرداری کو بھی ایک وقت آئے گا کہ ہم بیسکلی مردوں کی, سر گاندھی کو, ہاں گاندھی کو بھی تو اسی لیے مارا تھا. ہاں گاندھی کو بھی تو لیکن ان کے پرچار اور ان کے خیالات کی وجہ سے کہ وہ پیسفل آدمی تھے, وہ چاہتے تھے کہ نظریات سے تبدیلی آئے. جی ٹھیک ہے, ہتھیار سے نہیں, نظریات سے تبدیلی. تو اسی طرح سے باچا خان صاحب بھی وہ سویلین سپریمیسی کی جنگ لڑتے رہے. انہوں نے کہا کہ سویلین لیڈرشپ اور پارلیمنٹ کے پاس ہی تمام اختیارات ہونے چاہیے. تو یہ بیسکلی ہمارے ہاں ایک پوری جنریشن ایک طرح کی تیار ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, اور یہ تیار کی گئی ہے جو فیک نیوز جنریٹ بھی کرتی ہے, اس پہ بلیو بھی کرتی ہے, اس کو سپریڈ بھی کرتی ہے. اور پھر ہمیں یہ 10 15 20 25 سالوں میں یہ بتایا بھی گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ غدار ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ بد اخلاق ہے, وہ اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہے, بینک کرپٹ ہے, اینڈ آل دیٹ اینڈ واٹ ناٹ. تو یہ تمام برائیاں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اس میں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں, ابھی یہ ساری برائیاں گلے میں بھی تو پڑ گئی ہیں, گلے پڑ گئی ہیں, خود گلے پڑ گئی ہیں. میں خود بھی ایک پولیٹیکل فیملی سے ہوں, 1952 سے میری فیملی پالیٹکس میں. ہم نے تو سارا کچھ بیچ کے سیاست کی ہے.
مطلب ہمارا تو گیا ہے سیاست میں, ہم نے کچھ نہیں کمایا نہیں ہم, ٹھیک ہے, ہم تو پہلے سے زیادہ لائک وسائل کے اعتبار سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, ہماری سیاسی لیڈرشپ کو یہ نشانہ بنایا جاتا ہے, ان سے کچھ منوانے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو کچھ راہ راست پہ ان سے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. تو یہ الزام اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی جو اکانومی پاکستان کی جس طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, جو چیزیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی, جو چیزیں ابھی پاکستان میں چل رہی ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں, وہ بات انٹرنیشنل, جیسے کہ ہمسایہ ملک ہندوستان میں ہیں, انہوں نے کتنے جشن منائے ہیں, ہر ایک بات پہ وہ جشن منا لیتے ہیں کہ جو یہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے, جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی میں IMF کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں, اکانومی جو ہے وہ تقریباً ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ میں چلا جائے گا, بلکہ نزدیک جا چکا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پولیٹیشنز کے اوپر. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سالوں سال ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسری جو پارٹی ہے, جس میں ANP بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, جس میں نون لیگ بھی ہے, ٹھیک ہے, جس میں MQM بھی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی نکل کے آ جائے گی ان الزامات سے, کیونکہ ہر ٹائم پہ الگ الگ الزامات لگے ہیں, تو یہ خود کو کلیئر کر پائیں گے, کیونکہ ملک کے فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسی پارٹی تو ہونی چاہیے. PTI تھی, اب وہ بھی نہیں رہی, لائک اس پہ بھی بہت ساری چیزیں لگ گئی ہیں, مسئلے مسائل. وہی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ الزامات کو عوام کو بھی کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے, ہم میڈیا کو بھی کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے, ہم میڈیا کا بھی قصور ہے. سیاستدانوں کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے, ہم اتنا شور و غوغا کرتے ہیں, شور و غل کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ. ہم آج جو عدالت کر رہی ہے وہ اس پہ بات کرنے کی بات نہیں کرتے. دیکھیں, بیسک جو ڈیموکریسی کے بیسک کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جب جو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل جو گورنمنٹ آتی ہے, آپ اس کو, آپ کے ادارے اس کو چلنے ہی نہیں دیتے. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. تو یہ فیوچر میں ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ابھی فیوچر میں ٹھیک ہونا چاہیے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں, تو فیوچر میں پارٹی نہیں, مداخلت تو ہر جگہ سے جاری ہے نا, مداخلت تو ختم نہیں ہو. اچھا, وہ ختم نہیں ہوئی. ہاں, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے, وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, ایک سائڈ پہ PDM کے ساتھ کھڑی ہے, PDM کے ساتھ کھڑی ہے, دوسری سائڈ عدلیہ ہے, عدلیہ PTI کے ساتھ کھڑی ہے. بھائی آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے, آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہے, اور ادھر سے عدلیہ کا بھی یہ مینڈیٹ نہیں. آپ کا مینڈیٹ یہ ہے, عدلیہ کا تو نظر آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نظر نہیں آ رہا, تو اس لیے میں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سائڈ پہ ہیں, دین وہ خاموش ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. نہیں, کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ رہ نہیں سکتی نیوٹرل, نا, نیوٹرل رہ نہیں سکتی, کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہے. نیوٹرل تو جانور ہے, نیوٹرل تو جانور ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ, بہت اچھی باتیں آپ سے ہوئی, اور کلچر کی انٹرویو کے حوالے سے بھی کچھ سوال میرے ذہن میں تھے, وہ بھی آپ نے کلیئر کر دیے. تھینک یو ویری مچ جی, خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ جی. لیدن کو وضو دمی طرف تا واپس راستان کی کو بخیر, رمضان سرو سے. جی لیدن کو ویلکم بیک بخیر رمضان. لیدن کو زموږ د رمضان ټرانسمیشن تاسو دا وخت نیغ په نیغه ګورئ د هم پښتو ون. لیدونکو څنګه چې د روژې میاشت موږ ته د ژوند اصلي سبق را زده کوي, د ژوند هغه خبرې چې موږ ته کله د خپل ژوند په ډېرو ضرورتونو کې او په ډېرو خواهشاتو کې زموږ نه شاته پاتې شي, هغه یو ځلې بیا موږ ته را زده کوي چې بهی موږ د بل احساس باید څنګه وکړو. لوږې پاتې شو تر څو د یو انسان چې هغه وږی دی د هغه لوږه موږ احساس کړو. تنده چې د اوبو په قدر باندې پوه شو, او د هغه خلکو احساس وکړو چې هغوی سره د څښلو دپاره اوبه نشته, او د ډېرو لوی لوی ځایونو نه اوبه راوړي, یا د اوبو قدر چې اوبه پکار دي چې موږ ډېر په احتیاط باندې استعمال کړو. دغسې د خیر ښېګړې کارونه چې کوم دي چې دا هغه میاشت داسې نه ده چې تاسو یوازې د خپل رب عبادت وکړئ, حقوق العباد چې کوم دي هغه تاسو نظر انداز کړئ. نو دا میاشت چې کوم ده هغه د انسانانو د بندګانو د حقوقو په باره کې هم موږ ته درس راکوي چې څنګه کولی شو چې موږ د هغوی په مشکلاتو کې په کار راشو یا اسانتیاوې پیدا کړو. نو دغسې یو نوم چې هغه د خلکو سره مرسته کوي, که چېرته کې په دې ملک کې سیلاب راځي, که زلزله راځي, که بل څه آفت راځي, نو یو نوم چې کوم دی هغه د الخدمت فاونډیشن دی, چې هغه موږ او تاسو هر ځای کې ګورو. د هغې چې کوم غړي دي هغه هر ځای ته ځان رسوي. د هغې چې کوم د ضلع ثوابي صدر دی جی سید واجد علي شاه صاحب, هغې ما سره ناست دی جی سید واجد علي شاه بخاری صاحب. ستړي مشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی ډیره مننه په دې روزه کې تاسو تکلیف کو تاسو زموږ د شو ته راغلی نو اول ته پوس خو زما د چې د کې ډیر ان جی اوز شدي جی په خپل چې کم دی ریسکیو خپل 1122 دا هم شته دي خو بیا هم د تیری زبر د زلزلو دا خبر نه کومه چې کوم شوي د 2005 کې یا غینه دغه خو زه به خبره کوم دا اوسنی سیلاب چې په 2022 کې راغلی وو نو د هغې حوالې سره چې څنګه تاسو هر ځای ته زر ورسیږئ د نورو خلکو نه دا څنګه ممکنه ده جی شکریه د ټولو نه اول خو زه د ستاسو چینل او ستاسو ډېره شکریه ادا کوم الخدمت فاونډیشن څنګه چې تاسو ذکر وکړو اوس الحمدلله په ټول دنیا کې چې کوم ځای کې انسانیت ته وغي تر خدمت ضرورت ته نو الخدمت فاونډیشن هلته خپل کار کوي سیلاب کې تیر کال چې راغی نو هغې سره ټول پاکستان متاثر و خصوصا زمونږ خیبر پختونخوا ضلع شو د جنوبي پنجاب شو سند او بلوچستان هغه ټول هغه ایریاز چې کوم ځای کې غربت د مخکې نه هم ډېر زیات دی د دوه څیزونه لازم او ملزوم دی سیلاب کې یو سیلاب د هغې هغه اوبه او بل ورسره کوم ځای ته چې به خلک تلو کیمره به تله نو ورسره به د الخدمت هغه جیکټ چې کوم خاص جیکټ دی دا بو ما سره هم شته ځکه زموږ ځینې دوستان راغلي وو هغې ما ته هم ګفټ کړی او جی نو په دې وجه باندې یو خو دا چې الخدمت فاونډیشن سره خپل ورک فورس ډېر زیات دی ټول پاکستان کې 50,000 پورې موږ سره رضاکار دي کوم چې رضاکارانه طور باندې الخدمت فاونډیشن ته خپل صلاحیتونه او خپل ټول خدمت چې کوم دی هغه وقف کړی دی نو په هر کلي کې په هر کوڅه کې د الخدمت فاونډیشن ټیم موجود دی او چې کوم ځای کې هم داسې ډیزاسټر راځي نو هلته کې فوري طور باندې هغه چینل فوري طور باندې متحرک شي او زموږ خلک افراد چې کوم دي هلته کې ورسي صحیح ده الخدمت فاونډیشن کې ښځې هم کار کوي زنانه هم شته دی جی بالکل د الخدمت فاونډیشن د زنانو خپله شعبه ده ټول پاکستان په سطح باندې را د خپل خیبر پختونخوا په سطح باندې هم ده زموږ د ضلعې په سطح باندې هم ده او هغې د الخدمت فاونډیشن چې کوم خواتین وینګ دی خواتین چې کوم چیپټر دی نو د دې خپل طریقې کار دی او هغه خصوصا هغې د خواتینو چې کوم مسایل دي او د سیلاب ذکر وشو نو په دې سیلاب کې زموږ د خواتین الخدمت فاونډیشن ډېر زیات هغه علاقو کې چېرته کې د زنانو ډېر زیات مسایل او هلته کې فیمیل ډاکټرز کمې او هغې ته رسېدل مشکل و ډېر زیات د الخدمت فاونډیشن خواتین وینګ هلته کې ډېر زیات کار کړی دی بیا په کورونو کې داسې زنانه وي چې هغې د کور نه بهر نشي راوتی نو په هغې ته په کور باندې د هیلث فیسیلیټیز ورکول او نور داسې د راشن صورتحال نو په ټول پاکستان کې د الخدمت فاونډیشن ډېر مضبوط وینګ د الخدمت خواتین د ښځو حوالې سره هم موجود دی د یتیمانانو حوالې سره الخدمت فاونډیشن چې کوم کارونه کړي غواړم یو ځلې بیا تاسو موږ ته زموږ لیدونکو ته ووایئ جی په ټول پاکستان کې د یو سروې مطابق تقریبا 5 लाख ماشومان داسې دي چې هغې د پلار د سوري نه محروم دي 15 लाख پورې دې کې صرف 80,000 ماشومان چې دي نو هغه سنسز صورتحال کې سپورټ کیږي ګورنمنټ یې سپورټ کوي او یا ان جی اوز دی هغې سپورټ کوي او په دې 70,000 په دې 80,000 کې 22,000 ماشومان د الخدمت فاونډیشن سپورټ کوي دا تقریبا 30-40% دا جوړیږي چې ټول پاکستان کې کوي د ټیم کې الخدمت فاونډیشن سره د یتیمانانو دوه شعبې دي یو هغه دي کوم چې په کور باندې هغه ماشوم موږ سپورټ کوو د هغې مور ته او هغې ماشوم ته موږ څه جیب خرچ ورکوو ماهانه بنیاد باندې او بل زموږ آغوش هومز په نوم باندې پراجیکټس دي ډېر زیات پراجیکټس دي او هغې کې هغه ماشومان پاتې کیږي او هغې یو 5 سټار هوټل غونته کې د هغې رهایش وي او هغې د تاسو سکالرز رالي د ډېر ښه ایجوکیشن چې کوم هلته هغې سبق هم وایي هغې کالجز ته ځي هغې سکولز ته ځي او د هغې نه بیا زموږ ډېر داسې ماشومان دي چې هغې اوس پروفیشنل لایف ته تللي دي ډاکټرز پکې شته انجینیرز پکې شته او سی ایس پی افیسرز هم شته دی زموږ په پېښور کې داسې خلک شته دی صحیح ده هغې له دغه آغوش نه وتېري صحیح بل د الخدمت فاونډیشن چې د سټریټ چلډرنز لپاره چې کوم دی یا د سټریټ کډز لپاره چې کوم دی ستاسو څه پروګرامز دي په هغې باندې تاسو کار کوئ جی دا زموږ د معاشرې یو ډېره غټه المیه ده چې دغه طرف زموږ ډېرو خلکو هغه اګنور کړی دی او هغه ترې پاتې دی داسې واړه ماشومان دي چې هغې ضرورت وي او هغې بهر کاغذونه راټولي کباړ راټولي او یا یو مکینک سره هغې کار کوي په 20 روپۍ 50 روپۍ روز باندې نو هغې دپاره مونږ سټریټ چلډرن هومز مونږ په نوم باندې او شیلټرز هوم په نوم باندې مونږ پراجیکټس دي د الخدمت فاونډیشن
هغه کې هغه ماشومان سبق وایي خپل فارغ ټایم کې هغه ته مونږه س کمپیوټر ټریننګز دی هغه ورته ورکو او اوس یو میاش مخکې د داغې نه یو ماشوم د پاکستان نیوی ته هغه لاړو او هغه خپل کور سپورټ کوي لګیا دی ډېر زیات هغه دی نو دا 22 پروجیکټس دي په زموږ په کې پی کې دا 22 پروجیکټ صرف په کې پی کې دي اوکے 100 پورې پروجیکټ او هغه کې تاسو خبر وکړه چې د تاسو هغه د ځینی کورسز خېل کې څنګه چې تاسو د کمپیوټر کورس خبر وکړه دا ځینی شارټ کورسز هغه ته مونږه خو ورسره سره دغه ایجوکیشن مونږه سکول کې اډمیشن ورته وکړو هغه خپل مزدوري چې هغه هم کوي ځکه چې هغه د کور ضرورت ته خو ورسره مونږه دا وایو چې دی خپل لایف سکل چې کم دی هغه سکل چې کم دی هغه نورم پالیش شي او هغه مخکې لاړ شي ډیره زیاته خبره ده دا راته وایي چې دغه ماشومان چې کم تاسو د اغوش چې کم خبره وکړه کوم یتیمانان ماشومان د پاره چې کم تاسو هلي ځلې کوي چې هغه بیا پروفیشنل لایف ته ځي نو آیا هغه بیا څه کنټریبیوشن کوي هغه تاسو په دې مهم کې چرته نه چرته چې کم دی خپل پارټیسپیشن ساتي جی بالکل د اغوش نه چې سم اغوش نه دا غینه علاوه هم داسې ډیر خلک خو بهر حال د اغوش نه چې کوم ماشومان وتی دي نو هغه خو چونکه هغه ټول هر څه په خپل سترګو باندې کتلی دي باغی باندې تیر شوی دي چې کم حالت کې هغه دغه اغوش هوم تراشي او بیا د هغه پرورش کیږي د هغه د تعلیم ضرورتونه د هغه د کپڑے د هغه د خوراک د رهایش د ټول ضرورتونه د خدمت فاونډیشن هغه ولنټیرز پوره کوي نو بیا چې د خپلم لاړ شي په خپل پریکټیکل لایف ته او خپل هغه ژوند ته لاړ شي نو ډیر ښه تعداد کې هغه داسې خلک دي چې هغه عملی طور باندې راضي ال تاغوش هم تاغي ځان ایز ا ولنټیر هم پیش کوي او هغه ډونیشن په صورت کې هم الخدمت فاونډیشن صحیح ده په دې ملک کې د ټولو نه غټه مسله چې یو طرف ته تعلیم دی صحت دی بل طرف ته چې د غټ علمیه چې کومه ده یو مسله چې د هغه بیروزګاری ده صحیح ده نو آیا الخدمت فاونډیشن په دې حواله سره هم ځینې سکیمز یا ځینې پلانز لري جی بالکل دا چیپټر هم د خدمت فاونډیشن نه پټ نه دی او زموږ په ملک کې چونکه غربت ډیر زیات او خصوصا نوجوان نسل چې دی نو دا بیراروي طرف ته او د نشو طرف ته ډیر زیات روان دي چې دې ته څه اکټیویټي ورنکړي شو د دې روزګار باندې سکارونه شي نو لازمي ته پاکستان نوې کول ډیر غلط طرف ته روان دي الخدمت فاونډیشن دوه قسمه پروجیکټس دي یو د هغه میندو لپاره دي کوم چې کونډې دي ویډوز دي نو هغه ته په کور باندې مونږه واړه بزنس شروع کړی دی او شروع کوو هغه چې کم دي نو د وړو کې اونته شاپ په صورت کې د یو سلای سنټر په صورت کې بیا دغه نه علاوه داسې نوجوانان چې هغه تعلیمي یافته دي او ډیګري ور سره پلاس کې دي نو بنو قابل په نوم باندې تاسو زموږ یو ډیر غټ پروجیکټ په کراچي کې کتلی د خدمت فاونډیشن ډیر غټ پروجیکټ دی هغه نوجوانان ټرین کوي او هغه ته مختلف سکلز او کمپیوټر سکلز او سافت سکلز ورته خي او د هغه په بنیاد باندې هغه خپل جابز مخکې په مختلف ادارو کې هغه اخلي او هغه مخکې او خپل روزګار حاصلي نو خدمت فاونډیشن د نوجوان د روزګار د پاره خپل هلې ځلې کوي مختلف تاسو چونکې صدر یې د ثوابي د ځلې د هغه ذکرته خپل اچیومنت خو خپل کوم تاسو کارکردګي د تاسو د ټیم ثوابي خو جی یو غریب ضلع دا او زبداو هم پسمانده ضلع دا خو بهر حال تعلیمي لحاظ سره ډیره خزل ده تعلیمي لحاظ سره پکې خلک ډیر سبق کوي سبق سره شوق لري ثوابه کې الخدمت فاونډیشن چې څنګه تاسو ذکر وکړو نو دا ټول پروجیکټ چې کوم ټول پاکستان کې نو هغه ثوابه کې هم شته دي موږ سره د یتیمانانو یو شوبه ده هغه مونږه ارپن فیملی سپورټ پروګرام ورته مونږ وایو په کور باندې هغه ماشومان سپورټ کیږي په ثوابه کې تقریبا 350 پورې ماشومان داسې دي په ثوابه کې چې هغه په کور باندې سپورټ کیږي او ماهانه هغه ته موږ 5500 روپے هغه په کور باندې ورکو اگر چې دا رقم ډیر زیات کم دی خو بهر حال د هغه د جیب خرچ او تعلیمي ضرورت د لپاره موږ پوره کوو بیا ثوابه چونکه ورسره د غریزه علاقو ده نو بعض علاقو کې د اوبو ډیر مسایل دي او خصوصا د صفا اوبو د صحت حواله سره ډیر مشکلات دي نو الخدمت فاونډیشن په کلین واټر باندې کار کوي او چې دا خلکو ته د سکولو بچ کوم دی او تیر کال صرف په یو کال کې په الخدمت فاونډیشن تقریبا د 50 لک روپو الخدمت کلین واټر کې کار کړی دی کار ډیر ښه صحیح ده جی جی
بل تاسو مداري چې تاسو سره فند څنګه راځي تاسو سپورټ دا دومره ډیر کارونه خو چې دی هغه د پاره یو ښه فند پکار دی هغه د پاره چې دی نو خلک پکار دي سپورټ کې هغه څنګه راځي تاسو او جی د پاکستان خلک ډیر زیات چیریټي کوي او بلکې د پاکستان خلک خصوصا د غریب خلک چې کم دي نو هغه ډیر زیات چیریټي کوي د زړه کې د خدای کا پاک هغه یره او د الله د رضا لپاره هغه ورکول والا چې کم جذبه ده ډیره ده او بیا خصوصا رمضان کې هغه ډیره زیات شي نو د پاکستان خلک الخدمت فاونډیشن ته ډونیشن کوي او په اعتماد باندې مختلف پاکستان نه بهر ځکه چې الخدمت فاونډیشن خو ما کتري دي چې هغه د پاکستان نه بهر هم په نور ملکونو کې هم د خلکو سترېږي او یو خو د مختلف نمونو باندې کار کوي خو ډایرکټ الخدمت فاونډیشن په خپل نوم باندې په سیریا کې د الخدمت فاونډیشن یو آغوش سنټر دی په شام کې په کابل کې افغانستان کې زموږ یو آغوش سنټر اوس کمپلیټ شي پروجیکټ ډیر ښه او هغه کې ماشومان پاتې کیږي نو خلک دا ویني دا پروجیکټ د الخدمت فاونډیشن هغه ته ډونیشن تاسو ولې د روزې میاشتم دا او کدي ممکن د دې موقع نه فائدو چې تاسو تاسو سره سوق ډونیشن درکول غواړي الخدمت فاونډیشن ته نو تاسو باغې ته لار خونه کوي چې لکه څنګه غي ورکول شي ډونیشن زموږ جی افیشل اکاونټس دي د الخدمت فاونډیشن هغه چې څوک هم ډونیشن کول غواړي نو خپل بانک ناغي الخدمت فاونډیشن ډایرکټ افیشل دا چې ګوګل ته لاړ شي سرچ کې فیسبوک ته لاړ شي فیسبوک ته ایزی پیسا کې خپل د ایپ کې خپل ایزی پیسا لارې نم کوي او یو ډایرکټ خپل ایپ ته د الخدمت الخدمت فاونډیشن خپل ایپ موجود دی هغه کا ډاونلوډ کې هغه لاري هغه نه کیږي او مطلب یو ان نمبر چې کوم دی هغه په ذریعہ کې الخدمت فاونډیشن افیشل اکاونټس ته ډونیشن کیږي او خلک کوي ټیک ټاک ډونیشن کوي صحیح ده ډیره زیاته مننه چې تاسو را لې الله دې تاسو ارګنایزیشن ته او تاسو ملګرو ته نور هم توفیق ورکړي او ډیر نیک کار تاسو کوي زبدا وایم چې الخدمت فاونډیشن چې کوم دی هغه په هر یو ځای کې زم چې دا اوس سیلاب کې چې زماته د جمایما یو ټویټ رایا چې هغه دا وی چې څوک هیلپ کینو الخدمت فاونډیشن دا ډیره لوی خبره ده دا لویالټي د ارګنایزیشن لویالټي د خلکو چې هغه باندې ټول خلک اعتماد کوي نو دا تاسو د ټول ټیم چې کوم دا ډیره لوی کار دی او چې د خلکو خدمت هم کول او هغه اعتماد هغه ټرست برقرار ساتل دا لوی خبره ده ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی ثانک یو ویری مچ زکی څنګه تاسو څه شي پکړونن اچاری آلو پالک اچاری آلو پالک ته د پکې اچار واچو بس هغه نوم بدل شو دا ریسیپی ستاره کده دا بل نه دا زما خپل سپیشل ریسیپی ده ثانک یو زکی ډیره زیاته مننه لیدونکو تاسو ټول ته ښه مزیدار روجمات غواړم که ژوند خیر ان شاء الله ملاقات بکیږي په هم پښتو ون باندې په لوی الله مسپارم د الله پامان